خرائج میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا، مولا آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو معجزہ دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تم ہضم نہ کر پاؤ گے اور مجھے جادوگر کہنے لگو گے۔ انہوں نے عرض کیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم خود مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر جادوگر کیسے کہیں گے؟ امام نے فرمایا، اچھا، جسے کچھ دیکھنا ہو تو جب میں نماز عشاء پڑھ کے باہر نکلوں تو وہ میرے پیچھے آ جائے، تمہیں معجزہ دکھا دوں گا۔ 70 آدمی نماز عشاء کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ ان 70 میں جناب میثم تمار بھی تھے۔ جب بیرون کوفہ پہنچ گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر کہا، میں اس وقت تک تمہیں معجزہ نہیں دکھاؤں گا جب تک تم سے یہ عہد نہ لے لوں کہ تم معجزہ دیکھنے کے بعد مجھے جادوگر نہیں کہو گے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد میں جادوگری نام کی کوئی چیز کبھی نہیں رہی۔ میں جو کچھ بھی دکھاؤں گا صرف اس علم کی بنیاد پر دکھاؤں گا جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عنایت کیا ہے، اور اس قدرت سے دکھاؤں گا جو اللہ نے مجھے بخشی ہے۔ تمام لوگوں نے وعدہ کیا، قسمیں کھائیں اور عہد کیا کہ اس قسم کے کسی بھی شیطانی وسوسے کو ذہن میں نہیں آنے دیں گے۔ عہد ہو جانے کے بعد امام نے فرمایا، اب ذرا منہ دوسری طرف پھیر لو۔ سب نے منہ دوسری طرف پھیر لیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کچھ دعائیں تلاوت کیں، پھر فرمایا، اب ادھر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو حیرت سے ان کے منہ کھلے رہ گئے، کیونکہ ان کے ایک طرف جنت کے سرسبز و شاداب باغات تھے تو دوسری طرف جہنم کے لپکتے شعلے تھے، اور یہ سب جنت و جہنم کے درمیان کھڑے تھے۔ ایک طرف جنت سے مہکتی ہوا کا جھونکا آتا تو دوسری طرف جہنم کے دہکتے شعلوں کی گرم زبان آگے بڑھ آتی۔ جنت کی طرف دیکھ کر خوش ہوتے اور جہنم میں جھانک کر لرز جاتے۔ جنت میں بھی اپنے جاننے والوں کو سیر کرتے دیکھا اور جہنم میں بھی اپنے جاننے والوں کو چیخو پکار کرتے سنا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یا علی، ہم سنا کرتے تھے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آج آنکھوں سے تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعاً اس فن میں آپ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف 2 آدمی بچ گئے جو اپنے عہد پر قائم رہے۔ آپ نے ان 2 سے فرمایا، تم نے ان کی بات سن لی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، مولا سن لی ہے۔ امام نے فرمایا، ان کے عہد کے تم بھی گواہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مولا ہم گواہ ہیں۔ امام نے فرمایا، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علم خدا ہے جو اللہ نے رسول کے ذریعے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کچھ پڑھا جس سے وہ منظر ختم ہو گیا، اور ان 2 کے سوا دیگر تمام کو واپس بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد آپ ان 2 کو واپس مسجد میں لے آئے۔ جب مسجد میں پہنچے
تو آپ نے وہاں ایک دعا پڑھی جس سے مسجد میں موجود تمام کنکر درے آبدار بن گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، دیکھو مسجد میں کیا ہے؟ دونوں نے عرض کیا، مولا تمام موتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی نے کچھ اٹھا لیا تو بھی پشیمان ہوگا، اور اگر کچھ نہ اٹھایا تو بھی پشیمان ہوگا۔ جناب میثم کے ساتھ جو دوسرا تھا اس نے چپکے سے ایک موتی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ صبح جب اٹھ کر اس نے دیکھا تو رات کی نسبت زیادہ چمکدار تھا۔ آپ کے پاس لے آیا اور عرض کیا، مولا رات میں نے ایک موتی اٹھا لیا تھا تاکہ دیکھوں کہ یہ کب تک موتی ہے۔ امام نے فرمایا، پھر کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، مولا ابھی تک تو موتی ہے۔ امام نے فرمایا، یہ قیامت تک موتی رہے گا۔ البتہ ایک بات بتا دوں، اگر اسے واپس مسجد میں رکھ دے تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو تیری محبت کے اعمال کا یہ معاوضہ ہوگا، اور مرنے کے بعد تو جنت کی بو تک نہ سونگھ سکے گا۔ اس نے عرض کیا، مولا دنیا تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، آخرت مشکل ہے، میں واپس کرتا ہوں۔ اس نے وہ موتی مسجد میں رکھ دیا جو اسی وقت کنکر بن گیا۔ وہ بھی کافر ہو گیا اور کہنے لگا، علی واقعاً اچھا جادوگر ہے۔ ان 70 میں سے صرف جناب میثم اپنے ایمان اور عہد پر قائم رہے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔